کہتے ہیں حجاز کے اکثر علماء نے اس کا رد کیا ہے۔ حجاز کا کہاں ہے؟ یہ جرمنی، جاپان۔ حجاز کہتے ہیں عرب کو، حجاز کہتے ہیں مکہ کو، مدینہ کو، طائف کو اور کچھ علاقوں کو۔ تو مکہ کے، مدینہ کے، طائف کے علماء نے اس کا انکار کیا ہے، اکثر علماء الحجاز نے اس کا انکار کیا ہے۔ منہم، ان میں کون ہیں؟ منہم عطا، ان میں عطا ہیں، وابن ابی ملیکہ، ابن ابی ملیکہ ہیں، ونقلہ عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم، عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم نے نقل کیا عن فقہاء اہل المدینہ، اہل مدینہ کے فقہاء نے بھی اس کا انکار کیا ہے۔ مکہ والوں نے بھی اس رات کی فضیلت کو اور اس میں عبادت کو قبول نہیں کیا، مدینہ کے تابعین نے بھی اس کو قبول نہیں کیا۔ جیسا کہ ہم نے بیان میں سنا کہ ابو زید ضمیر صاحب نے نصف شعبان 15 شعبان کو اہل مکہ اور اہل مدینہ کی نظر میں بدعت ثابت کرنے کے لیے ایک قول پیش کیا ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم کا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ راوی عبد الرحمن بن زید بن اسلم کی ابو زید ضمیر صاحب کی نظر میں کیا حیثیت ہے، اور ہم ابو زید ضمیر صاحب کی زبانی ہی سنتے ہیں کہ انہوں نے یہ راوی عبد الرحمن بن زید بن اسلم پر کیا تحقیق کی ہے اور کیا جرح کی ہے۔ کہا ہے موضوع کس کو بولتے ہیں؟ گھڑی ہوئی روایت کو، جھوٹی روایت کو۔ ایسا کیسا؟ آپ کو جو بھی دل میں آیا جھوٹا بولتے کہ آپ کیوں ایسا؟ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم، عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم۔ محدثین کا اس راوی کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ الدوری ابن معین سے روایت کرتے ہیں، ابن معین کا قول نقل کرتے ہیں محدث سے۔ ابھی سارے محدثین کے اقوال، محدث کون؟ حدیث کا ایک دم ایکسپرٹ، اس کو محدث کہتے ہیں۔ ابن معین کہتے ہیں لیس حدیثہ بشیء، اس کی حدیث کچھ بھی نہیں ہے، یہ راوی جو حدیث بیان کرتا ہے کچھ نہیں ہے وہ۔ ابو حاتم الرازی کہتے ہیں لیس بقوی فی الحدیث، لیس بقوی فی الحدیث، یہ حدیث میں بالکل قوی مضبوط نہیں ہے، یہ راوی حدیث کے معاملے میں مضبوط نہیں ہے بالکل۔ کان فی نفسہ صالحا، یہ اگرچہ خود نیک آدمی تھا، وفی الحدیث واہیا، لیکن حدیث کے سلسلے میں واہیات آدمی تھا۔ ایسا ہو سکتا ہے ایک آدمی دینی اعتبار بہت نماز روزہ پابندی، لیکن جب حدیث کی فیلڈ میں آئے گا تو کیسا؟ واہیات۔ تو کہتے ہیں یہ حدیث کے معاملے میں بڑا واہیات تھا۔ امام البخاری اور ابو حاتم الرازی کا قول ہے کہ کہتے ہیں کہ ضعفہ علی ابن المدینی جدا، علی ابن مدینی نے اس کو سخت ضعیف کہا ہے، یہ بہت ضعیف راوی ہے۔ ابن سعد کہتے ہیں کان کثیر الحدیث ضعیفا جدا، یہ بہت حدیث بیان کرتا تھا لیکن بہت ضعیف ہے، یہ سخت ضعیف ہے۔ قال الطحاوی، امام الطحاوی کہتے ہیں، ان کو حنفی کہا جاتا ہے، امام الطحاوی کہتے ہیں حدیثہ عند اہل العلم بالحدیث فی النہایۃ من الضعف، اس راوی کی حدیث اہل علم کے نزدیک ضعف کی حد درجہ ضعیف ہے۔ امام الطحاوی بول رہے ہیں، ابو جعفر الطحاوی جن کو احناف اپنا بیرسٹر کہتے ہیں، وکیل ہمارے ہیں، بہت ثابت کرتے ہیں حنفی مسئلوں کو، اور بہت بڑے علماء میں سے گزرے ہیں، ان کی کتابیں مشہور ہیں شرح معانی الآثار اور مشکل الآثار۔ بہرحال تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی حدیث اہل علم کے نزدیک جو حدیث کے ماہرین ہیں کمزوری کے اعتبار سے کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ امام الحاکم جنہوں نے خود یہ حدیث نقل کی ہے، اور ابو نعیم الاصفہانی کہتے ہیں روا عن ابیہ احادیث موضوعہ، روا عن ابیہ احادیث موضوعہ، اس راوی نے اپنے باپ سے جھوٹی روایتیں نقل کی ہیں، جھوٹی روایتیں نقل کی ہیں۔ ابن الجوزی کہتے ہیں اجمعوا علی ضعفہ، اس راوی کے ضعیف ہونے پر اجماع ہے۔ بہت سارے لوگ ہم کو بولتے ہیں اجماع کو نہیں مانتے، یہ کیا ہے؟ اجماع ہے نا، یہ اجماع مانتے، اس کے ضعیف ہونے پر کیا ہے؟ اجماع ہے۔ تہذیب التہذیب میں اور بھی اقوال اس کی تعریف میں بیان ہوئے ہیں۔ اس راوی کے بارے میں امام الشافعی کا قول سنیے۔ امام الشافعی کہتے ہیں امام مالک کے نزدیک، امام مالک کے سامنے ایک ضعیف
منقطع حدیث ذکر کی گئی جس کی سند ٹوٹی ہوئی تھی. تو امام مالک نے اس سے کہا کہ جا عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم کے پاس جا, وہ تجھ کو نوح علیہ السلام سے روایت نقل کر کے بتائے گا. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ, آخری رسول نہیں پہلے رسول, اس کے پاس تو ایسی بھی روایت ملے گی جو نوح علیہ السلام سے سنائے گا. سوچیے مطلب یہ راوی کس درجے کا حدیث میں ہے. دیکھیے کسی کا نیک ہونا ایک الگ چیز ہے, نیک حدیث کی فیلڈ میں فیک بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں. تو ایک آدمی فی نفس ہی نیک ہوتا ہے لیکن ایسی حدیث وہ گھڑ سکتا ہے یا ایسی تمیز اس کو نہیں ہو سکتی حدیث میں کہ الٹا پلٹا کچھ بھی بیان کرنے لگے. ایسا ہوتا ہے اور ایسے بہت ہیں, ایسے بہت ہیں. تو اس حدیث کے بارے میں اہل علم کا اس راوی کے بارے میں یہ کہنا ہے. اور امام الحاکم خود اس راوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ روا عن ابیہ احادیث موضوعہ, اس نے اپنے باپ سے جھوٹی حدیثیں نقل کی ہیں. لا یخفى علی من تأملها فی من اہل الصنعۃ ان الحمل فیہا علیہ, کہ اس فیلڈ کے حدیث کے ماہرین پر یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے, جو غور کرے اس کے لیے بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ بوجھ اس پر ہی ہے ان جھوٹی حدیثوں کے نقل کرنے کا, باپ پر نہیں. تو یہ المدخل الی الصحیح میں امام الحاکم نے یہ بات ذکر کی ہے. اب آپ خود فیصلہ کریں کہ ابو زید ضمیر بھائی نے اپنے باطل نظریے کو ثابت کرنے کے لیے کتنے دجل اور فریب سے کام لیا ہے کہ اہل مکہ کی نظر میں 15 شعبان کی کوئی فضیلت نہیں ہے, یہ ایک بدعت ہے. اور اس کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے قول بھی پیش کیا, تو ایسے راوی کے قول کو پیش کیا جو خود ان کی نظر میں ضعیف اور گہرا گزرا راوی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل مکہ کا خود کا فعل کیا تھا. اہل مکہ میں رہنے والوں کا خود کا عمل بھی تو دیکھا جائے گا نا بھائی, کہ ان کا عمل کیا تھا. کیونکہ اہل مکہ کی نظر میں نصف شعبان کی فضیلت کو بدعت ثابت کرنے کے لیے ابو زید ضمیر بھائی نے اس راوی کے قول کو پیش کیا. انہوں نے یہ پیش نہیں کیا کہ ان کا اپنا عمل کیا تھا. بھئی مکہ کہاں ہے آخر؟ جرمنی میں ہے مکہ, جاپان میں ہے, یا پھر مکہ پونا میں ہے؟ اور بچہ جانتا ہے کہ مکہ کہاں پر ہے. اب ہم آپ کو ایسی کتاب سے دلیل دیتے ہیں جس میں مکہ کی پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے, اور یہ کتاب آج کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. یہ ابو زید ضمیر بھائی جیسے نئے محققوں کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. یہ کتاب 3 صدی ہجری کے عالم نے لکھا ہے. کتاب کا نام ہے اخبار مکہ, اور اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ کوئی ہندوستانی نہیں ہے, کوئی شامی نہیں ہے. اس کو لکھنے والے خود مکی ہیں جن کا نام ہے امام ابو عبداللہ محمد بن اسحاق بن عباس الفقیہی المکی. اس کتاب میں انہوں نے باب باندھا ہے. اس کتاب کی جلد نمبر 3, کتاب کا نام اخبار مکہ, جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 84 پہ انہوں نے باب باندھا ہے ذکر عمل اہل مکہ لیلۃ النصف من شعبان واجتہادہم فیما لفضلها. اس باب میں وہ لکھتے ہیں وأهل مكة فيما مضى إلى اليوم إذا كان ليلة النصف من شعبان خرج عامة الرجال والنساء إلى المساجد فصلوا وطافوا وأحيوا ليلتهم حتى الصباح بالقراءة في المسجد الحرام حتى يختموا القرآن كله ويصلوا. اس کا ترجمہ ہے, اور اہل مکہ زمانہ ماضی سے آج تک جب بھی 15ویں شعبان کی رات ہوتی تو تمام اہل مکہ باہر والوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, تمام اہل مکہ مرد اور عورت مسجد حرم جاتے, پھر نماز پڑھتے اور طواف کرتے اور ساری رات عبادت کرتے, صبح تک تلاوت کرتے مسجد حرم میں, یہاں تک کہ پورا قرآن مکمل کرتے اور نماز پڑھتے. اب ایک اور دجل اور فریب ابو زید ضمیر صاحب کا میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا, جس کے ذریعے انہوں نے 15ویں شعبان کی فضیلت کو بدعت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا جس کتاب کا نام ہے لطائف المعارف. اس کی 20 کی عبارت انہوں نے پیش کر دی کیونکہ ان کو عوام کو گمراہ کرنا تھا. ان کا مقصد ہی تھا عوام کو بیوقوف بنانا اور گمراہ کرنا. اس کے لیے انہوں نے ان کا یہ کتاب کے جو مؤلف ہے شیخ ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا اپنا فیصلہ اور نظریہ انہوں نے نہیں بتایا.
انہوں نے اس کتاب کی آدھی عبارت کو پیش کر دیا تاکہ عوام گمراہ ہو جائے اور 15ویں شعبان کو بدعت ثابت کر دے، بدعت قرار دے دیں یہ لوگ اور عوام کو گمراہ کر دیں۔ اب اس کتاب لطائف المعارف میں جس کے لکھنے والے ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اپنا کیا نظریہ تھا، اپنا کیا فیصلہ تھا، وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 265 پر وہ لکھتے ہیں فَيَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَتَفَرَّغَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ لِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَدُعَائِهِ بِغُفْرَانِ الذُّنُوبِ وَسَتْرِ الْعُيُوبِ وَتَفْرِيجِ الْكُرُوبِ۔ اس کا معنی ہے اور مناسب ہے مومن کے لیے کہ وہ اس رات میں اپنے آپ کو فارغ کر لے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کے لیے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا کے لیے اور اپنے گناہوں پر پردہ ڈلوانے کے لیے اور اپنے لیے آسانیاں پیدا کروانے کے لیے۔ اب آپ لوگ خود فیصلہ کریں کہ کس طرح سے ابو زید ضمیر بھائی نے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے آدھی عبارتوں کو پیش کیا ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کوئی بھی عبارت کسی بھی صدی کی ہجری اٹھا کر کے کہیں بھی پیش کر دیا، بس تاکہ وہ لوگوں کو یہ ثابت کر دیں کہ 15ویں شعبان ایک بدعت ہے، اس میں عبادت کرنا ایک بدعت ہے اور جو عوام ہے وہ اس رات کے فیض کو حاصل نہ کر سکے، اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اب آپ اس کا خود فیصلہ کریں۔